کیا اپیل کر رہے ہیں آپ عوام سے خاص کر اس سے؟ دیکھیے، یہ جو ترمیم 2024 وقف بورڈ کی ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ترمیم ہے، جی لیکن میں کہتا ہوں کہ ترمیم نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے وقف کا جو قانون ہے اور مسلمانوں کے وقف کو تباہ کرنے کا، ختم کرنے کا اور مسلمانوں کو اپنے اختیار سے اس کو چلانے کا، پیچھے رکھو بھائی. یہ ختم کرنے کی ایک سازش ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ اس کا ایک المناک اور دردناک معاملہ ہے، افسوسناک معاملہ ہے، اور اس میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ وقف کی جائیدادیں یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر وہ یا تو سرکاری زمینیں بن جائیں اور یا پھر جن لوگوں کا قبضہ ہے ان کے ہی ہاتھ میں آ جائے۔ وقف ایکٹ جو ہے، جو ہمارا 1995 کا ہے، 1995 کا، اس کے اندر ساری ایسے قوانین سوچ سمجھ کے بنائے گئے تھے کہ وقف کی حفاظت ہو سکے اور وقت کا جو صحیح معنوں میں جو مطلب ہے، جو فائدہ ہے، وہ اٹھایا جا سکے۔ اس سلسلے میں یہ ظاہر ہے کہ بھئی یہ ایک وقف جو ہے یہ ایک شرعی کام ہے، اسلامی شریعت کا، اسلامی لا کا ایک حصہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو چلانے کے لیے، اس کے انتظام کے لیے صرف مسلمانوں کو حق ہے اس بات کا کہ وہ چلائیں۔ لیکن یہ جو ترمیمی کیا بلکہ تنسیخ ختم کرنے والا جو یہ بل آ رہا ہے، اس میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے بجائے غیر مسلموں کو اس میں شامل کیا جائے۔ اب ظاہر ہے، دیکھیے، اب غیر مسلموں کے، جینیوں کے، سکھوں کے اور دوسرے ہندوؤں کے مندروں کے ٹرسٹ ہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہم یہ کیوں کہیں کہ بھئی اس میں مسلمانوں کو بھی شامل کیا جائے۔ جس مذہب کا جو کسی مندر کا ٹرسٹ ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ ہندو رہے گا، سکھوں کا جو گردوارے کا ٹرسٹ ہے اس میں سکھ رہیں گے، جو عیسائیوں کا گرجا کا جو ٹرسٹ ہے اس میں عیسائی اس کا انتظام کریں گے۔ لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا جو وقف ہے وہ اس کے سارے اختیارات کے یہ وقف ہے یا نہیں ہے، یہ ڈی ایم کو دیے جا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ڈی ایم جو ہے وہ ملازم ہے گورنمنٹ کا، اتر پردیش گورنمنٹ کا، سینٹرل گورنمنٹ کا بھی ملازم ہے، وہ آئی اے ایس آفیسر ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ جو حکومت کہے گی تو وہی کرے گا، تو خود ہی آپ مدعی ہیں اور خود ہی آپ منصف ہیں، یہ کون سا قانون ہے؟ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ اوقاف کی جو آمدنی ہے، وقف جو ہے وہ ہمارے ان لوگوں نے کہ جن کے پاس جائیدادیں تھیں، جن کے پاس زمینیں تھیں، باغات تھے، انہوں نے اپنے باغات کا ایک حصہ یہ دیکھتے ہوئے کہ بھئی مسجد کا خرچ کیسے چلے گا، مدرسے کا خرچ کیسے چلے گا، اس کے لیے وہ اللہ کے نام وقف کر دیا کہ اس کی جو آمدنی ہوگی، جو کرایہ آئے گا، جو فائدہ ہوگا، پروفٹ ہوگا، وہ مدرسے پر اور مسجد میں ختم ہوگا۔ اگر یہ وقف مدرسے اور مسجد کے ہاتھ سے نکل گئے تو مسجدوں کا اللہ ہی حافظ ہوگا، کون اس کا خرچ برداشت کرے گا، کہاں سے اس کا انتظام ہوگا، اماموں کی تنخواہ کیسے دی جائے گی، مؤذنوں کی تنخواہ کیسے دی جائے گی؟ تو اس لیے یہ ایک بڑا سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ایک تکلیف دہ فیصلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں ای میل کے ذریعے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور یہ بہت قابل تعریف ہے کہ بڑی تعداد کے اندر پورے ملک میں اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ تنظیمیں جو مسلمانوں کی مخالف ہیں اور مسلمانوں کو اس ملک میں دیکھنا نہیں چاہتی ہیں، ان کو عزت سے، وہ اس بات کی کوشش کر رہی ہیں باقاعدہ جلوس نکال کے اور اشتہار لگا کر کہ اس وقت جو ترمیم ہے، جو ترمیمی وقف 24 کا آیا ہے، اس کی حمایت کر رہی ہیں وہ۔
بھئی مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمارے گھر کا ہے، آپ اس کے اندر باہر سے آ کے آپ کیسے اس کے اندر آپ دخل اندازی کر رہے ہیں؟ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ انصاف ہو اور ناانصافی نہ ہو، جس سے پورا ملک بدنام ہوتا ہے اور ملک کا جو ہے باہر کے ملکوں میں بھی اس کی خبر جاتی ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی امریکہ میں اور برطانیہ میں اور دوسری جگہ پر لوگ ہندوستان کی حکومت پر تنقید کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ وہاں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اس وقت میرا ایک پیغام یہ ہے کہ آج 13 تاریخ آخری تاریخ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں اور تاریخ آگے بڑھ جائے، ایکسٹینشن ہو جائے اس کے اندر، لیکن بہرحال آج شام کو 6 بجے تک آپ میسیج بھیج دیجیے۔ جو جگہ جگہ مسجدوں میں اور دیواروں پر یہ لگا ہوا ہے کہ جو QR ہے، جو ایک تصویر ہے، اس کو اسکین کر کے اور اس کے بعد پھر آپ اس پر جب شروع کریں گے اس کو، تو ایک نیلی وہاں پر نشان نظر آئے گا، اس پر آپ ہاتھ لگا دیجیے، وہ میسیج پہنچ جائے گا۔ آپ پوچھ لیجیے کسی سے اور یہ معلوم کر لیجیے، اور میں یہ درخواست کروں گا کہ شہر میرٹھ کا، شہر ضلع کا کوئی بھی مسلمان ایسا نہ ہو کہ جو اس میسیج کو نہ بھیجے اور اس پیغام کو نہ بھیجے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کے سلسلے میں اس ملک کے غیر مسلم حضرات کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو، یکجہتی پیدا ہو، اور یہ سمجھیں کہ ہمارے ہندوستان کے قدیم جو ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں، ہمارے جو پروج ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو خیر مقدم کیا تھا، ان کا استقبال کیا تھا، اور انہوں نے مل جل کے وہ رہے تھے۔ انہوں نے یہاں آئے جب تو اس لیے اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ میں جو بدسلوکی ہو رہی ہے وہ نہ ہونے پائے، سرے سے خارج کیا جائے اس کو حضرت جی سرے سے خارج کیجیے۔ ہم یہ معلوم ہوا ہے کہ اس کی تاریخ بڑھا دی گئی ہے، اب وہ 15 تاریخ تک آپ ای میل بھیج سکتے ہیں، تو ای میل کے ذریعے اور جو آپ کا ہے طریقہ بتایا گیا ہے اس کے ذریعے، اس میں ہم یہ بات صاف طریقے سے کہتے ہیں کہ اس میں جو ترمیمیں کی گئی ہیں، جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، وہ ہم کو پوری طریقے سے ان کو رد کرتے ہیں۔ کسی قیمت پر اس کی کسی بھی ایک ترمیم کو ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو پوری طریقے سے رد کرتے ہیں۔ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے علماء کا، رہنماؤں کا، سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، مختلف جماعتوں کا، مسلمانوں کی سیاسی جماعتوں کا، مذہبی جماعتوں کا، کہ یہ ہمارے لیے بالکل قابل قبول نہیں ہے، اور ہم اس کی سخت الفاظ کے اندر مخالفت کرتے ہیں۔ ٹھیک، شکریہ۔